کرتے تھے، نہ اس نے کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ میں نے پڑھی. تو میرا تعلق جعفری صاحب سے اس وقت سے ہے جب یہ اپنا رسالہ بصیرت نکالتے تھے اور میں اس میں لکھا کرتی تھی، اور یہ بڑے خوبصورت کیپشن دیا کرتے تھے میرے مضامین کے اوپر. اس کے بعد پھر ریڈیو ٹی وی پہ ہم اکثر ملتے رہتے ہیں اور آپس میں ایکسچینج آف آئیڈیاز بھی ہوتا رہتا ہے. انہوں نے جو کارنامہ کیا ہے مجھے بے حد خوشی ہے. آزاد کشمیر یونیورسٹی آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ایسے ایسے چاند ستارے وطن کے آسمان پہ متعارف کروائے ہیں کہ اگر یہ کام یہ یونیورسٹی نہ کرتی تو ان پہ وقت کی دھول پڑی رہتی اور ہم جو پہلے ہی لینڈ لاک اسٹیٹ ہیں اس کی آگہی سے محروم رہتے. جعفری صاحب جیسا انسان اگر یورپ میں یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک تھا تو ایک دھوم مچی ہوتی. لیکن اس وقت چونکہ مجھے صرف 5 منٹ دیے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں گزر بھی چکے ہیں اور میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتی. بڑی بڑی ٹاورنگ شخصیات یہاں پہ موجود ہیں اور جناب صدر بھی ان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور سرپرستی فرماتے رہتے ہیں ایسی محفلوں کی جو کہ غنیمت ہیں. اور ایسی شخصیات ہیں انٹلیکٹ کے حوالے جیسے ابھی کہا گیا کہ نارتھ پول میں جہاں کوئی پاکستانی نہیں پہنچا وہاں ہمارا یہ فرزند کشمیر میں صرف اتنا ہی گزارش کروں گی کہ نہ دیکھ ان خط کپوشوں کو ارادت ہو تو پوچھ ان سے، نہ پوچھ ان خط کپوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آس سنوں میں. ہمارے محمد بشیر بٹ صاحب ہیں جو جعفری صاحب کے پرانے دوست ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مختصر ترین وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدر گرامی قدر، معلوم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے علم سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم کی اتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. قلم کی اتنی اہمیت ہے تو لہذا قلمکار کی اہمیت جو ہے وہ ظاہر و باہر ہے. جناب جعفری صاحب سے میرا پچھلے 30 سال سے قلمی اور علمی دوستی ہے. جعفری صاحب ست رنگی شخصیت ہیں. یعنی ان میں یہی نہیں ہے کہ یہ علم جو ہے ان کا محدود ہو کسی خاص شعبے سے متعلق، کیونکہ سروس کے دوران یہ مختلف شعبوں میں رہے ہیں اور کچھ خداداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قابلیت دی ہے. سائنس کی بات کریں ان سے، تاریخ کی بات کریں، خاص کر ہمارے تاریخ جو ہے کشمیر کی، جنگ آزادی کی، پاکستان کی تحریک آزادی کی، تو ماشاءاللہ سب چیزوں میں میں نے دیکھا کہ یہ دولا رکھتے ہیں. نہایت ہی نفیس انسان ہیں. انہیں حسن سے پیار ہے. حسن ہر قسم کا حسن، حسن کلام ہو، حسن بیان ہو، حسن تحریر ہو. اور پھر ان کی تحریر جو ہے جیسے کہ ابھی فرمایا ہے اپنے پروفیسر خادم صاحب نے، میرے پاس بھی ان کے کافی خط ہیں اور میں نے ان میں کوئی کٹنگ نہیں دیکھی. اور باقی ایک دفعہ خط جو ہے پڑھا نہیں، ایک دفعہ پڑھا نہیں بلکہ اس کو دوسری دفعہ تیسری دفعہ پڑھا. ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے جو گوہر نایاب ہیں، میں آپ سے عرض کروں ہمارے یہاں بہت کمی ہے ایسی شخصیات کی. اور یہ جعفری صاحب جیسے لوگ جو ہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ چراغ حسن حضرت کے بعد اب علم و ادب صحافت کا دیا جو ہے ہمارے یہاں کشمیر میں نہیں جلے گا. مگر بڑی خوشی ہوئی جعفری صاحب کو دیکھ کر، جعفری صاحب کی صحافیانہ ان کی قابلیت کو دیکھ کر، ان کے کالمز کو دیکھ کر، مضامین کو، ان کی کتابوں کو،
इनके जो है ये आप देख रहे हैं, ये जो इन्होंने आर्काइव बनाए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर ये काम इन्होंने किसी और मुल्क में किया होता, यूरोप वगैरह में, तो वो कौम जो है इन्हें सर पे बिठा दी। बादशाहों का जिक्र जो है तारीख में बहुत कम होता है, सिर्फ किसी जुल्म और तशद्दुद और किसी ऐसे काम की वजह से जो कि शायद ही अच्छा हो, मगर अदीब, आलिम, फाजिल जो हैं, मुअर्रिख जो हैं, उनका आप देखते हैं कि तारीख में बहुत ज्यादा मकाम होता है। हमें चाहिए कि इस किस्म के ये जो रोशन चराग हैं, ये जो इस किस्म के गोरे दायाद हैं, इनकी हम कदर करें, इनकी कदर मंजिलत करें। और ये जो है हमारे लिए एक खजाना है, इल्म है, हमारी नई नस्लों के लिए इन्होंने बहुत कुछ बना के छोड़ा। हमने क्या छोड़ा है? इन्होंने देखिए कितनी मेहनत की हुई है, ये एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जिंदगी अता फरमाए। वैसे कुछ 4,000 का फर्क है मेरा दिन अंदर, तो अल्लाह ताला हमें कुछ वक्त और दे। वो चाइनीज में कहते हैं, मुहावरा है कि ये जो बूढ़े लोग होते हैं चलती फिरती तारीख होते हैं, तो ये कुछ थोड़ी बहुत तारीख हम भी होते हैं। तो बहरहाल ये है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनसे और मजीद फैजियात होने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। हमारे ग्रामी आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर, मोहतरम वाइस चांसलर साहब और इस मजलिस के चराग महफिल मोहतरम सैयद बशीर हुसैन जाफरी साहब, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बता दूंगा, क्योंकि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, इसलिए मुझे 7 मिनट दिए गए थे, तो मैं उसी में अपनी बात खत्म करूँगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे प्यारी खुशबू कौन सी है जिसने आपको मसरूर किया हो और मौजूद न होने के बावजूद इसका एहसास आपको ऐसे हो कि आप अदम मौजूदगी में भी उसको एंजॉय कर सके, तो मैं कहूँगा कि अपनी माँ की खुशबू या बारिश के बाद धरती माँ के जिस्म से निकलने वाली महक, इससे ज्यादा मसहूर कुन और अपनायत वाली खुशबू मैंने कभी महसूस नहीं की। सैयद बशीर हुसैन जाफरी साहब के लिए भी उनकी मादरे मोहतरम के दिए हुए इस सबक का एजाज था, जिसमें उन्होंने इनसे कहा था कि बेटा, फरिश्तों की गूंथी हुई लेसदार पट्टी से इंसान बनाए जाते हैं और फिर इनमें अल्लाह की रूह फूंकी जाती है। धरती माँ के खमीर से बना हुआ ये इंसान धरती की खुशबू की तलाश में न सिर्फ अपने गांव की मट्टी के एक एक जर्रे का जिक्र ऐसे करता है जैसे जर्रा न हो, आफताब हो, तितलियां पकड़ने, गारों में झांकने, चांदनी रातों में गुमसुम बैठने वाला, अपने गांव के जंगलों और खेतों में किसी सच्चाई की तलाश में फिरता, परिंदों के घोंसलों से अंडे बच्चे तलाश करता, रंगदार परिंदों को उड़ते देखता, तो उड़ने और दुनिया के उस पार देखने की हसरत पैदा होती। बचपन के इन तजर्बात और जुस्तजू का एजाज था कि ये बिन बास लिए ये बंजारा, बस्ती बस्ती फिरा मुसाफिर लेकर दिल का एक तारा। सैयद बशीर हुसैन जाफरी हकीकतन चलती फिरती तारीख है। हम तारीख को महज बादशाहों के वाकयात तक महदूद करते हैं, जिससे ये पता नहीं चलता कि उस वक्त खल्क़े खुदा की माशी और माशरती हालत क्या थी। आज का तारीख का तालिब इल्म इससे बेबैरा है बकौल अहमद फराज के, मगर ये तख्त, ये सुल्तान, ये बेगमार, ये महल मुअर्रिखीन की नजरों में बेगुनाह ही रहे और बफैज़ वक्त अगर कोई राज खुल भी गया, जमाने वाले तरफदार कच कुला ही रहे, उस सितम की आग में जलते रहे अवाम, मगर जहां पना हमेशा जहां पना ही रहे। लेकिन मोहतरम बशीर हुसैन जाफरी की किताब पाइंदाबाद हमें बड़े लतीफ पैराए में माजी की सैर कराती है। लिखते हैं कि 1939-40 में हमारे घर सुहाबा शरीफ में 3 मर्द मुलाजिम और 2 ख्वातीन हुआ करती थी। मर्द मुलाजिम 1.5 रुपया तब 2 रुपये माहवार और ख्वातीन रोटी, कपड़ा और मकान के इवज
غالباً PPP کا عملی مظاہرہ اس پارٹی کے قیام سے کوئی ربع صدی قبل ہمارے ہاں ہی ہوا تھا، ورنہ وہ جو دو ملازم تھے وہ ایک روز مویشیوں کے لیے گھاس کاٹنے نکلے لیکن واپس نہ آئے۔ معلوم ہوا وہ انگریزی فوج میں بھرتی ہو گئے اور وہ مویشی میرے حوالے ہو گئے۔ انہیں چرانا اور پانی پلانا میری ذمہ داری لگ گئی۔ سکول کی بجائے انہیں میں ہانکنے میں لگ گیا، اور شاید اتحادی اور محوری فوجوں کی سازش تھی کہ بشیر حسین جعفری علم و فن سے محروم رہ گئے۔ جعفری صاحب نے اپنی کتابوں میں تاریخ کے علاوہ ادب اور صحافت کو بھی سمویا ہے۔ ان کی ایک کتاب میں نوائے وقت راولپنڈی مورخہ 28 ستمبر 1976 کا ایک اشتہار اور آزاد کشمیر سے متعلق کچھ خبریں یوں درج ہیں: صحراؤں کو لالا زاروں میں بدلا جا سکتا ہے، جگی پہلوان اور پٹھی کرسٹینا کولوں بھارت والی کا جوڑی دار مقابلہ، آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن کی مثلث کے 3 زاویے۔ ایڈیٹر کے نام ایک مراسلہ تھا جو یوں شروع ہوتا تھا: سلے سلائے کپڑے پہن کر، پکی پکائی روٹی کھا کر، کھدی کھدائی سڑک سے کوہالہ سے باغ کی طرف جا رہا تھا کہ آگے وغیرہ وغیرہ لمبی بات ہے۔ خواتین و حضرات، ان خبروں میں کچھ خبریں آج بھی تازہ ہیں اور ان پر آج بھی تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن خوف فساد خلق سے ناگفتنی ہی بہتر ہے۔ مظفر آباد کی ڈائری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سفر کے دوران کوہالہ سے مظفر آباد کی جانب کوئی 18 میل کے فاصلہ پر سڑک کے بائیں جانب ایک بزرگ کی قبر ہوا کرتی تھی۔ ڈرائیور حضرات جو زندہ انسانوں سے بدتمیزی اور کھال کھینچنے پر آمادہ رہتے ہیں، ایسی قبروں اور مقبروں پر ضرور سلام کرتے ہیں کہ سفر بعافیت گزرے۔ ہم جب اس مقام پر پہنچے تو ڈرائیور نے اس مقبرہ کے باہر چندہ شریف کی صندوقچی شریف میں کچھ رقم ڈالی اور مقبرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ میری نظر پتھر کی سفید سل پہ تھی جس پر لکھا تھا سری نگر 117 میل۔ ڈرائیور اپنی بخشش اور بعافیت کے سفر کی فکر میں تھا اور میں سری نگر کے فاصلے پر غور کر رہا تھا۔ جناب صدر، 40 سال قبل پوری قوم سری نگر کا فاصلہ سوچا کرتی تھی اور آج بھی پوری قوم سوچ رہی ہے کہ بچا نہیں لوگوں کو متحد لہریں، ڈبو دیا ہمیں پائی یہ تمنا نے، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہندوستانی۔ خواتین و حضرات، محترم بشیر جعفری نے خواتین کے حقوق کی بات کو مثال کی طرح اس طرح سمجھایا جہاں ان کے قوت مشاہدہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ گھونسلوں کی تیاری کے لیے گھاس اور تنکے جمع کرنے کے دوران دیکھا گیا ہے کہ چیڑا اپنی مادہ سے زیادہ کام کرواتا ہے اور اسے ٹھونکے بھی مارتا ہے۔ یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ گھونسلے کی جگہ کا قبضہ لینے کے لیے مختلف چیڑے اور چڑیوں کے گروپس سارا دن باری باری آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور آخرکار ایک جوڑا اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ انسانی نسل اور حیوانات کی عادتوں میں اس قدر مماثلت اور قربت ہے کہ ان کا عمل ایک دوسرے کی نقل لگتا ہے۔ ہمارے سیاستدان یا مختلف طبقات کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ آخر یہ بھی تو حیوان ناطق ہیں۔ پاکستان کی گھریلو چڑیوں کو اگر سرخ چونچ کے نام سے انجمن قائم کر کے محترمہ عطیہ عنایت اللہ کو ان کی پیٹرن ان چیف بنا دے تو اس ادارے کو بیرونی ممالک سے بڑی امداد مل سکتی ہے، جس سے چڑیوں کو فولادی چونچیں میسر آئیں گی اور وہ شمالی اتحاد کی طرح طالبان چڑوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ خواتین و حضرات، آزاد کشمیر کے عوام کی بات کرتے ہوئے اپنی کتاب آئندہ بعد میں لکھتے ہیں: عوام ایسا طبقہ ہے جسے مسلم کانفرنس والے سواد اعظم کہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے اسے عوام کہتے ہیں، جماعت اسلامی والے اسے متفقین کہتے ہیں، جن کو دوران خطاب حکمران عزیز ہم وطنوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ پیر صاحبان انہیں مریدان باصفا کا نام دیتے ہیں۔ ناموں کے استنجال میں چکرائی ہوئی عوام کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں۔ خواتین و حضرات، جعفری صاحب نے شعبہ اشتہارات کے لیے بھی کچھ نمونے کے اشتہار ڈرافٹ کیے جو برطانیہ کے مسلمان ٹیلی ویژن سے چلائے جا سکتے ہیں۔ مثلا یہ نماز کا وقت ہے، سوتھال حلال میٹ کے تعاون سے اذان ہو رہی ہے، یہ نماز گورے کے تعاون سے ہو رہی ہے۔ لکھتے ہیں اگر میں کبھی دولت مند بن گیا تو میرے غصہ کی جانب سے